نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں آپ تمامی حضرات کا مشکور ہوں کہ آپ اپنا قیمتی وقت آج ایک اہم گفتگو کو سماعت کرنے کے لیے دینے کی سعادت آپ نے حاصل کی۔ دنیا میں جتنے بھی انسان پائے جاتے ہیں، چاہے وہ بچے کی شکل میں ہو، چاہے مرد کی شکل میں ہو، چاہے جوان کی شکل میں ہو، چاہے بوڑھے کی شکل میں ہو، چاہے عورت کی شکل میں ہو، اللہ نے اس کی فطرت کے اندر ایک چیز رکھی ہے اور وہ ہے کامیابی۔ دنیا کا کوئی بھی بچہ ہو یا مرد ہو، کوئی بھی ہو، ناکامی یا فیلئر ہونا وہ پسند نہیں کرتا۔ میں اس کو اسٹارٹنگ سے تھوڑا سا ایک سمجھانے کی غرض سے عرض کروں، جیسے جیسے انسان کی ایج بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے اس کی کامیابی کا تصور بھی بدلتا چلا جاتا ہے۔ ایک 2 سال کے بچے سے آپ پوچھیے کہ تمہارے نزدیک کامیابی کیا ہے، تو وہ ننھا سا بچہ کہے گا ابا مجھے ٹوائے دلا دیں، گیجٹ دلا دیں، اور اس کے ہاتھ میں گیجٹ جیسے ہی پہنچ جاتا ہے یا اسے کھلونا مل جاتا ہے وہ سمجھتا ہے میں کامیاب ہو گیا۔ اب یہی 2 سال کا بچہ جب 12 سال کا ہو جاتا ہے اور اس سے پوچھو کہ بیٹے تمہارے نزدیک کامیابی کیا ہے، تو اس کی سوچ بدل جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے ایگزام میں میرے پرسنٹیج اچھے آئیں تو میں اپنے آپ کو کامیاب سمجھوں گا۔ 2 سال کی سوچ چینج ہو گئی، 12 سال کی عمر میں پہنچنے کے بعد کامیابی کا تصور چینج ہو گیا۔ اب یہی بچہ جو 2 سال سے 12 سال کو پہنچا اور 12 سال کی عمر سے گزر کر 25 سال کی عمر میں قدم رکھا، اب اس سے پوچھئے کہ بیٹے تمہارے نزدیک کامیابی کیا ہے، تو کہے گا میری ارننگ اچھی ہو، جاب اچھی ہو، بزنس اچھا ہو، اگر یہ ساری چیزیں مجھے مل جائیں، لیوش لائف مجھے مل جائے تو میں کامیاب ہوں۔ اب یہی پھر 25 سال کی عمر سے کراس کرنے کے بعد ہماری عمر پر پہنچا، 60 کراس کر چکا، 65 کراس کر چکا، 70 پلس ہو چکا، اس سے پوچھے کہ تمہارے نزدیک کامیابی کیا ہے، تو سوچ بدل گئی۔ اب وہ کہے گا ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جاؤں، یہی میری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو جیسے جیسے ایج بدلتی جاتی ہے سوچ بدلتی جاتی ہے، اور آخر عمر کے اندر سوچ اتنی پختہ ہو جاتی ہے کہ وہ یہ سمجھنے لگتا ہے یہ دنیا جس کے اندر ہم نے بہت کچھ جمع کیا وہ کچھ بھی نہیں، اصل کامیابی ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جانا ہے۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دنیا میں جینے کے لیے، دنیا میں کاروبار کرنا، بہت زیادہ پیسہ کمانا، بہت زیادہ اپنے آپ کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا، کیا یہ کامیابی نہیں؟ تو اس کو میں تھوڑا سا سمجھا دوں، چونکہ میں چاہتا ہوں کہ کچھ سوچ کا کریکشن ہو۔ اس وقت جنرلی پوری دنیا کے انسان اور پوری دنیا کے مسلمانوں کی سوچ اگر دیکھی جائے تو کامیابی کا ایک ہی تصور رہ گیا ہے، اور انسان اسی کو کامیاب تصور کرتا ہے جس کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں موجود ہوں۔ یہ ایک اعتبار سے کامیابی تو مانا جا سکتا ہے کہ چلو وہ انسان کامیاب ہے، لیکن کامیابی کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک انسان سے سب محبت کرتے ہیں، وہ کامیاب ہے، وہ ناکام نہیں ہے۔ ایک انسان سے اس کے ماں باپ خوش ہیں، وہ کامیاب ہے، بالکل ناکام نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک انسان کی سب رسپیکٹ کرتے ہیں، جہاں بھی وہ گیا اس کی رسپیکٹ ہو رہی ہے، وہ بھی کامیاب ہے۔ تو کامیابی کا ایک دائرہ نہیں ہے، کامیابی کئی اینگل سے ہے، اور ہمیں اس کمپلیٹ اینگل کو سمجھنا ہے قرآن، حدیث اور اقوال علماء اور صوفیاء کی روشنی میں، تاکہ ہم اس اعتبار سے اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کر سکیں جس کی بنیاد پر ہم رات کو جب بستر پر سوئیں تو ہماری سوچ یہ ہو کہ ہم سے زیادہ کامیاب کوئی دوسرا نہیں ہے۔ میں نے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹائٹل دیا تھا کہ 5 سیکریٹس آف سکسیس، کامیابی کے 5 راز۔ اس کی طرف آنے سے پہلے مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، میں بتا دوں، شاید کہ زندگی میں پہلی بار آپ سن رہے ہوں، بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں دنیا 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 دنیا، لیکن کسی نے آج تک یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ دنیا کا میننگ کیا ہوتا ہے۔ اس عالم کو دنیا کیوں کہتے ہیں؟ تو دنیا کے معنی ہوتا ہے زیادہ قریب ہونے والی چیز۔ چونکہ یہ دنیا ہم سے بہت زیادہ قریب ہے، ہر چیز ہم سے قریب ہے، آخرت ہم سے بہت دور ہے۔ تو جو چیز قریب ہونے والی ہے یا قریب ہے ہم سے، ہم اس کو دنیا کہتے ہیں۔ اہل لغت نے اس کا ٹرانسلیشن ڈکشنری کے اندر یہی کیا، قریب والی چیز، قریب ہونے والی چیز کو دنیا کہتے ہیں، چونکہ یہ آخرت کے مقابلے میں بہت قریب ہے، اس لیے اسے دنیا کہتے ہیں، اور آخرت بہت بعد کی چیز ہے، اس کے لیے ہم اس کو آخرت کہتے ہیں۔ تو دنیا قریب ہونے، اور آدمی کی فطرت میں اللہ نے یہ چیز رکھی ہے کہ وہ جلدی چاہتا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، قرآن نے کہا کہ اللہ عز و جل نے انسان کو جلد باز پیدا کیا، وہ چاہتا ہے، جلدی چاہتا ہے ہر چیز کے اندر، اس کی فطرت میں وہ چاہتا ہے ساری چیزیں ابھی مل جائیں۔ اور اس وقت پوری دنیا کے اندر، اور اسپیشلی مسلم ورلڈ کے اندر اور مسلم لوکیلٹی کے اندر، ایزی منی کا جو شوق چل پڑا ہے، جس کی وجہ سے غلط راستے کی طرف بہت سارے مسلم پاپولیشن والے علاقے میں نوجوان ڈرگس اور غلط کاموں میں چلے گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے، ایزی منی، جلدی سے سب کچھ پانا ہے، اس لیے کہ یہ دنیا کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے جلدی، قریب ہونے والی چیز کو۔ جبکہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب جو چیز بتا رہا ہوں اس کو ذہن میں رکھیے گا، وہ یہ ہے، جو چیز جلدی ہے یعنی دنیا، یہ ختم ہو جانے والی چیز ہے، یہ پرماننٹ رہنے والی چیز نہیں، اور یہاں کی ساری چیزیں بھی ٹیمپرری ہیں، ختم ہونے والی ہیں۔
لیکن آخرت ایسی جگہ ہے جو پرماننٹ ہے، یعنی وہاں اگر اللہ نے کسی کو جنت میں داخل کر دیا تو وہاں وہ پرماننٹ رہے گا، وہاں کی خوشی بھی پرماننٹ، وہاں کی نعمتیں بھی پرماننٹ، وہاں کی ساری چیزیں بھی پرماننٹ ہیں۔ اب آئیے ہم اس طرف چلتے ہیں، کامیابی کے 5 راز اس کو سمجھتے ہیں۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ کامیابی کا پہلا راز یہ ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے، چاہے آپ بزنس کر رہے ہوں، چاہے آپ عبادت کر رہے ہوں، چاہے آپ جاب کر رہے ہوں، کچھ بھی کر رہے ہوں، آپ کا انٹینشن کیا ہے، اسی پر کامیابی کا پورا دار و مدار ہے۔ اسی لیے عمومی طور پر یہ جملہ آپ سنتے ہوں گے، جیسی نیت ویسی برکت۔ اور یہ بھی اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ اگر نیت درست ہے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ لا ينظر الى صورکم بل ينظر الى قلوبکم، اللہ عز و جل تمہاری ظاہری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا، وہ تمہاری نیت کو دیکھتا ہے۔ اگر تمہاری نیت درست ہے تو اللہ رب العزت جل جلالہ تمہارے صحیح انٹینشن کی وجہ سے تمہیں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ یہ کامیابی کا سب سے پہلا اگر میں کہوں کہ راز ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جتنی بھی عبادتیں آپ لے لیجئے، ہر عبادتوں کے اندر اللہ عز و جل نے اسی کو درست کرنے کا حکم دیا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ حج و عمرہ کے لیے قرآن نے کہا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ کرو اللہ کے لیے۔ اب اگر انٹینشن یہ آ جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج کرو اور مالدار ہو جاؤ، آپ کا انٹینشن چینج ہو گیا، آپ مالدار بننے کے لیے حج کر رہے ہیں، تو لائف چینج نہیں ہوگی۔ مال تو ملے گا کیونکہ حضور کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن لائف چینج نہیں ہوگی، اس لیے کہ آپ کا انٹینشن چینج ہو گیا۔ تو نیت کو درست کرنا یہ قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں یہ بہت ضروری ہے۔ اب آپ دیکھیں جو کاروبار کرتے ہیں، جو جاب کرتے ہیں، ان کی نیتیں اگر درست ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو کتنی ترقی عطا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کی نیت ہے کہ مجھے حلال ہی کرنا ہے، مجھے جھوٹ بول کر کے نہیں لینا، مجھے دھوکے بازی نہیں کرنا، مجھے کسی سے دغا بازی نہیں کرنا، اور صحیح طریقے سے مجھے کام کرنا ہے، تو جب اس کی نیت اچھی ہوتی ہے تو میرا رب فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اگر کوئی میری راہ میں کوشش کرے تو میں اس کے لیے راستے کھول دیتا ہوں۔ اسی کو میں دوسرے اینگل سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں سمجھاؤں۔ ایک شخص قرض کے بوجھ کے اندر ڈوبا ہوا ہے، اس پر قرض ہے، لیکن وہ رات و دن ٹینشن میں رہتا ہے میں کیسے چکاؤں، بھاگ دوڑ بھی کر رہا ہے، محنت بھی کر رہا ہے، سب طرف کوششیں کر رہا ہے کہ میں کسی بھی طریقے سے قرض سے باہر آ جاؤں۔ اپنی ساری لائف کو انجوائے کرنے کی بجائے جہاں کچھ آیا پہلے قرض، جہاں کچھ آیا پہلے قرض وہ چکانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو قربان جائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جو کچھ چھوڑوں یہ میری امت کے لیے ہے، اور اگر میری امت قرض چھوڑ کر کے مرے تو اس کے لیے میں بیٹھا ہوں۔ یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا جو قرض کو ادا کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، تو حضور فرماتے اب تم فکر نہ کرو، تم سے جتنا ہو سکے تم کوشش کرو، ورنہ قیامت میں جس کا قرض نکلتا ہے اس کو میں راضی کر دوں گا۔
یہ نیت کی وجہ سے، انٹینشن کی وجہ سے، انٹینشن کی وجہ سے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے نیت کو درست کرنا، اور نیت کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا کہ ہماری نیت کیا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیر صحابی کا احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنا اور میرے صحابی کا ایک مٹھی جو خیرات کرنا، یہ دونوں اکول نہیں ہو سکتے، دونوں اکول نہیں ہو سکتے۔ ریزن کیا؟ کہ کوئی بھی صحابی نام کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے خیرات، ان کا انٹینشن اچھا تھا، ان کا انٹینشن اچھا تھا۔ تو نیت کا درست کرنا یہ کامیابی کا پہلا راز ہے، اور کامیابی کے سلسلے میں پہلا اسٹیپ ہے۔ زندگی میں وہی بندے کامیاب ہوتے ہیں جن کی نیتیں درست ہوتی ہیں۔ اب آئیے ہم دوسری چیز کی طرف چلتے ہیں۔ کامیاب اگر زندگی میں ہونا ہے تو اس کے لیے دوسری چیز ہے محنت۔ بغیر محنت کے انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو نہیں ملتا مگر وہی جتنی کہ اس نے کوشش کی۔ اب کوشش کتنی کرنی ہے، کس حد تک کرنی ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کوشش کے صلے کے حوالے سے، اور جب میں اس رزلٹ کو دیکھتا ہوں تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزدور کے پسینے کے سوکھنے سے پہلے مزدور کو اس کی مزدوری ادا کر دیا کرو۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ کسی محنت کرنے والے کے اجر کو اللہ ضائع نہیں فرماتا۔ ہمارے یہاں سچویشن یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر آپ میں سے تقریباً حضرات صبح بستر چھوڑ کر کے آفس چلے جاتے ہوں گے کاروبار کے لیے، کوئی فیکٹری میں، کوئی کہاں، سب اپنے اپنے کام پہ لگ جاتے ہوں گے، لیکن بہت سارے ہمارے نوجوان اور ہماری قوم کے لوگ، ان کی صبح ہوتی نہیں 12 بجے 1 بجے سے پہلے، اور محنت تو بالکل نہیں ہو پاتی ہے۔ تو اگر کامیابی چاہیے تو محنت، اور محنت بھی ایسی کہ بالکل کنٹینیوس محنت ہونی چاہیے۔ اب آئیے اس کو میں سمجھاؤں۔ بہت سارے لوگ محنت کرتے کرتے کبھی کبھی اپ اینڈ ڈاؤن کی وجہ سے تھک جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار اب کیا کرنا۔ تو میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، ماشاءاللہ ہمارے 2 ڈاکٹر صاحب بھی میری نظر کے سامنے، اور بھی ڈاکٹر صاحب ہوں گے شاید۔ ECG کو آپ نے دیکھا ہوگا، ECG میں اگر سیدھی لائن آ جائے نا تو فنش، آدمی مر گیا۔ ECG میں اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے، مطلب کہ زندگی موجود ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر لائف میں آپ کے اپ اینڈ ڈاؤن ہے تو ابھی آپ زندہ ہیں۔ جس دن یہ اپ اینڈ ڈاؤن فنش ہو جائیں تو ہم مردہ قرار دیے جائیں گے۔ تو لائف میں اپ اینڈ ڈاؤن تو آنے ہی ہیں، ہمیں کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی اور اپنی محنت کو مکمل طور پر جاری رکھنا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی بھی کام کے سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ جب تم کوئی کام کرو پورا فوکس اس پر کرو، اور یہ نہیں کہ 2 مہینے یہ کام کیا، 2 مہینے یہ کام کیا، 4 مہینے یہ کام کیا، نہیں، تم محنت اسی کام میں کرتے رہو، ایک دن تم اس کے اندر ماہر ہو جاؤ گے، ایکسپرٹ ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اگر ہزارہا محنتوں کے باوجود تمہیں اس میں کوئی نتیجہ نہیں نکلتا تو پھر تم اپنے طریقے کو چینج کر سکتے ہو۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے، تھوڑے تھوڑے دنوں میں ہم لائن چینج کر دیتے ہیں اور دوسری چیزوں کی طرف توجہ دے دیتے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، محنت یہ بے پناہ ضروری ہے، اور جو بھی محنت کرے گا، یہاں پر یہ بات خاص طور پر سمجھنے کی ہے، غریب کا بچہ بھی محنت کرے
تو وہ کامیاب ہو جائے گا. امیر کا بچہ بھی محنت کرے تو وہ کامیاب ہو جائے گا. بادشاہ کا بچہ بھی محنت کرے تو وہ بھی کامیاب ہو جائے گا. محنت شرط ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو محنت کی طرف ابھارا. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو دینے والا، اپنی امتیوں کو دینے والا بنانے کے لیے فرمایا خیر الید ید العلیٰ، بہترین ہاتھ وہ ہے جو اوپر والا ہو. ابھی میری کچھ ذمہ داروں کے ساتھ میٹنگ تھی مالیگاؤں کے اندر اور بنگلور کے اندر. کچھ سربراوردہ افراد تشریف لائے تھے اور کچھ ڈسکس چل رہا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں بھی اس وقت میمن کمیونٹی کے ہی اپنے زیادہ تر حضرات ہیں. تو بات چلی سورت میں اور مالیگاؤں میں، دونوں جگہ پر. تو مجھ سے کہنے لگے اپنی قوم میں ہم یہ کر رہے ہیں، یہ کام کر رہے ہیں، یہ کام کر رہے ہیں، یہ کام کر رہے ہیں. مجھے خوشی ہوئی سن کر. تو میں نے ان سے ایک کویشچن کیا کہ مجھے یہ بتائیے کہ آپ اتنا سارا قوم کے لیے کام کر رہے ہیں، آپ کی قوم نے کتنی ترقی کی مجھے بتائیے. کہ نہیں ماشاءاللہ کافی ترقی کرے. میں نے کہا آپ کے پاس کیا اس کا کرائٹیریا ہے؟ آپ کس اعتبار سے کہتے ہیں کہ قوم کا کرائٹیریا جو ہے، یہ اس کرائٹیریا کے مطابق ہماری قوم نے ترقی کی؟ انہوں نے کہا ماشاءاللہ پڑھ لکھ رہے ہیں بچے لوگ، گھر ہے، ساری چیزیں ہیں، کام کاج کر رہے ہیں، ساری چیزیں. میں نے کہا نہیں، میرے نزدیک ایک ہی کرائٹیریا ہے اور وہ یہ ہے، آپ دیکھو کہ آپ کی قوم کے اندر لینے والے بڑے یا دینے والے بڑے. اگر لینے والوں کی تعداد بڑی ہے تو آپ کی قوم ترقی نہیں کی، اور اگر دینے والوں کی تعداد بڑی ہے تو آپ کی قوم نے ترقی کی ہے. یہ ایک کرائٹیریا ہوتا ہے. سرکار دینے والا بنانا چاہتے تھے، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے جو لینے والا ہوتا ہے اس کی آبرو محفوظ نہیں ہوتی، وہ احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے. ہمیں محنت کر کے، مشقت کر کے، ایجوکیشنل اعتبار سے، بزنس کے اعتبار سے، دیانتداری کے اعتبار سے ہمیں محنت کرنی ہے. ہمارے بہت سارے وہ لوگ جو ایز اے ایمپلائی جاب کرتے ہیں، ان کی بھی سچویشن کیا ہوتی ہے، صبح اگر ان کو 10 بجے کا کہا گیا تو جان بوجھ کر 10:30 بجے ہی آئیں گے، اس لیے کہ وہ 10 بجے آنا یہ سمجھیں گے کہ یار چلتا ہے. یہ ایک مینٹلٹی ہے. اس کی عزت کبھی نہیں بن سکتی، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اور میری نظر کے اندر ایسے بہت سارے بزنس مین ہیں کہ جو آج بڑے بزنس مین بن گئے. اس کی ایک وجہ یہ بھی بنی کہ جب وہ ایز اے پارٹنر یا ایز اے ایمپلائی کسی اچھے بیپاری کے ساتھ کام کرتے تھے تو ان کا ٹائم پر آنا، بھرپور محنت کرنا، اسے دیکھ کر بہت سارے بیپاریوں نے اسے اپنا ورکنگ پارٹنر بنا لیا. یہ میں آپ کو اپنا تجربہ بتا رہا ہوں، میری زندگی میں دیکھی ہوئی چیزوں کو بتا رہا ہوں. تو محنت شرط ہے. کسی کی محنت کو اللہ عز و جل رائے گا نہیں فرماتا، اور ہر محنت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اس کی محنت کے مطابق اجر بھی عطا فرماتا ہے. تو 2 چیزیں ہوئی. پہلا انٹینشن پرفیکٹ ہونا چاہیے، نیت ہماری درست ہونی چاہیے. دوسری چیز محنت کے اندر قطعی طور پر کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے. تیسری چیز وقت کی قدر کرنا، ٹائم. حضرت سری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کو اگر پتہ چل جائے کہ ٹائم کتنا قیمتی سرمایہ ہے تو لوگ اسے خریدنے کے لیے، اگر ٹائم بیچا جانے والا ہو تو خریدنے کے لیے درہم اور دینار خرچ کر کے ٹائم خرید لیں. ٹائم اتنا قیمتی ہے. میں اس کو ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھاؤں گا، آپ کی سمجھ میں بات آ جائے گی. حج مہنگا ہوتا جا رہا ہے، 8 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ 12 لاکھ. آپ نے یہ پیسے خرچ کیے، ٹور والے کو آپ نے دیا، آپ یہاں سے پہنچے مکہ شریف، آپ نے حج تمتع کیا ہے تو آپ نے عمرہ کر لیا. اب عمرہ کرنے کے بعد اب آپ کو 7 تاریخ کو رات طواف زیارت کے پہلے کی سعی اور نفل طواف کر کے پھر آپ کو جانا ہے مینا کی طرف. آپ نے یہ بھی کر لیا. مینا آپ پہنچ گئے اور پھر 9 تاریخ کی صبح کو
آپ عرفات کے لیے نکلنے کی بجائے آپ سوئے رہے، وہیں رہے، اور زوال کے بعد سے لے کر جو وقوف عرفہ کا وقت ہے 9 تاریخ کا، آپ اس پیریڈ کے اندر عرفات کے میدان نہ پہنچے، نہیں پہنچے آپ نے سوچا بھیڑ بہت ہے، رش بہت ہے، میں دوسرے دن اکیلا جا کر کے آ جاؤں گا، حج ہوگا آپ کا، آپ کے 12 لاکھ فنش، آپ کا حج نہیں ہوا۔ پتا چلا اسلام میں ٹائم کی اتنی اہمیت ہے کہ ہزاروں نہیں لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول نے جو وقت مقرر فرمایا، اگر اس وقت سے ہٹ کر کے آپ اپنی مرضی کا وقت یوز کریں گے، آپ کی عبادت بھی نہیں ہوگی، آپ کا حج بھی نہیں ہوگا۔ آپ صبح کو لے لیجئے، فجر کی نماز، طلوع آفتاب کا وقت اگر آپ سمجھ لیجئے 6:13 یا 14 یا 15 منٹ ہے، آپ نے رات بھر عبادت کی، 4 بجے آپ سوئے، اور 4 بجے سونے کے بعد آپ صبح اٹھے 6:12 پر، وضو آپ کا ہے نہیں، آپ وضو کرنے کے بعد بیٹھے رہے، سوچا کہ چلو طلوع آفتاب کے بعد میں نماز پڑھ لوں گا، 1 منٹ تاخیر ہوئی، یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ 6:13 سے پہلے جو طلوع آفتاب کا وقت ہے، اس سے پہلے اگر آپ نے فجر کی نماز ادا نہیں کی تو اس کے بعد آپ 50 رکعت پڑھ لیں، لیکن آپ کے نامہ اعمال میں ادا نہیں، قضائی لکھی جائے گی۔ روزہ آپ نے رکھا، اور روزہ رکھنے کے لیے آپ دیکھیں کہ صبح صادق فجر، آج کل ہمارے یہاں یہ بھی ایک مسٹیک ہوتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں اذان تک ہم کو کھاتے پیتے رہنا چاہیے، تو اذان کی آواز تک کھاتے پیتے رہتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو پھر اگر وقت پر اذان، جیسا کہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ صبح صادق کے کچھ منٹ کے بعد اذان ہوتی ہے اور آدمی اس وقت تک کھاتا رہے، تو اس کے بعد مطلب تھوڑا سا بھی کھا لیا، پانی بھی پی لیا اس نے، تو دن بھر فاقہ لکھا جائے گا، روزہ نہیں۔ ایسے غروب آفتاب کے وقت 5 منٹ پہلے اس نے سوچا کہ بہت بھوک لگی، چلو کھا، 5 منٹ کا ہی تو معاملہ ہے، کوئی لمبا معاملہ تو نہیں، پورا وقت، تو وہ عبادت نہیں ہوگی۔ اسلام کا پورا نظام ٹائم کے ساتھ ہے، اور سب سے زیادہ پوری دنیا میں اگر ٹائم ضائع کرنے والی کوئی قوم ہے تو وہ مسلمان ہے۔ تو وہی بندہ کامیاب ہوتا ہے جو اپنے ٹائم کی قدر و قیمت کو سمجھتا ہے، ٹائم کو پرفیکٹ یوٹیلائز کرتا ہے، ٹائم کو پرفیکٹ یوز کرتا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم یہ نہ سمجھے کہ یہ ٹائم کوئی چیز نہیں ہے، نہیں، اللہ کی امانت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ قیامت کے دن بندہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکے گا جب تک کہ 5 کویشچن کے وہ جواب نہ دے دے۔ پہلا کویشچن ہی ٹائم کا ہوگا، اور وہ یہ ہوگا عن عمرہ فیما افنا، بندے تو نے اپنی عمر کس کام میں خرچ کی، پہلا کویشچن۔ اور یہ نہ سمجھنا کہ یہ بہت ایزی ہے، لا تزول آیا ہے، یعنی اپنی جگہ سے قدم ہل نہیں سکیں گے، اور پہلا کویشچن ہوگا بندے تو نے عمر کس کام کے اندر گزاری۔ باقی کویشچن تو ایک طرف رکھیے، اگر یہی پہلے کویشچن کے جواب کو ہم پوری عمر کو چھوڑیے، صرف آج کے ایک دن کے بارے میں اگر اللہ ہم سے پوچھ لے کہ بندے آج کا دن تو نے کس کام میں گزارا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جواب دینا مشکل ہو جائے گا، تو پوری عمر کی بات تو بہت دور کی رہی۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ کہ دنیا میں وہ بندے کامیاب رہتے ہیں جو بندے وقت کی قدر و قیمت کرتے ہیں، وقت کا خیال کرتے ہیں، اور وقت کو صحیح معنوں میں یوٹیلائز کرتے ہیں۔ ایک اسٹوڈنٹ بھی اسی وقت کامیاب ہوگا جو ٹائم کی قدر کرے گا، ایک بزنس مین بھی اس وقت کامیاب ہوگا جب وہ ٹائم کی قدر کرے گا، ایک ایمپلائی بھی اس وقت کامیاب ہوگا جب وہ ٹائم کی قدر کرے گا۔ تو جب تک کہ ٹائم کی قدر نہیں ہوگی بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور آپ دیکھ لیں، میں آپ کو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ جتنے بھی کامیاب انسان آپ تلاش کریں گے،
ہر کامیاب انسان کی زندگی کے اندر ان کا ٹائم شیڈول سیٹ ہوگا اور ٹائم کو یوٹیلائز کرنے کی ان کی پلاننگ آپ کے سامنے ہوگی. میں ایک بات رہ گئی مجھے جو عرض کرنی تھی محنت کے حوالے سے. ہمارے بہت سارے ساتھی یہ کہتے ہیں بہت زمانے سے حضرت محنت کرتے ہیں لیکن کچھ نہیں ہوتا. سنتا رہتا ہوں میں، لوگ آتے کہتے ہیں. تو میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، نماز آپ بھی پڑھتے ہیں، نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، ہے نا، لیکن اگر نماز ہم نے ادا کی، انگوٹھا لگا کہ نہیں لگا، انگلیاں لگی کہ نہیں لگی، وضو درست تھا کہ نہیں تھا، اگر یہ ساری چیزیں ہماری پرفیکٹ نہیں ہیں اور ہم نے نماز ادا کی تو مکروہ تحریمی بھی ہو رہی ہے، واجب الاعادہ بھی ہو رہی ہے، اور نماز کی برکات ہمیں صحیح طور پر نہیں ملتی، اس لیے کہ نماز کے مسائل کو ہم نے جانے بغیر یا نماز کو جیسے پڑھنا چاہیے ویسی ہم نے نماز نہیں پڑھی. محنت کا بھی ایسی مسئلہ ہے، کروڑوں لوگ محنت کرتے ہیں لیکن کامیاب چند ہی لوگ ہوتے ہیں. تو آج جو چیز ایک خاص طور پر میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ محنت کے ساتھ ساتھ محنت کا طریقہ بھی سیکھنا ضروری ہے. جب تک کہ محنت کا طریقہ آپ نہیں سیکھیں گے اس وقت تک آپ کی محنت صحیح معنوں میں رزلٹ آپ کے سامنے پیش نہیں کرے گی. تو اس بات کو بھی خاص طور پر ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم محنت کیسے کر رہے ہیں، کس طریقے سے کر رہے ہیں. کیا وجہ ہے کہ کپڑا مارکیٹ کے اندر ملتا ہے، فٹ پاتھ پہ بھی شرٹ ملتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ برانڈیڈ کے بھی شرٹ ملتے ہیں، لیکن اتنا گیپ کیسے، اتنا فرق کیسے کہ آپ برانڈیڈ لیتے ہیں تو 20,000 کا اور نارمل لیتے ہیں تو آپ کو 2,000 کا مل جاتا ہے. تو اس میں کپڑے کی فنیشنگ، کپڑے کا معاملہ، پھر بٹن کا معاملہ، پھر اسٹیچ کا معاملہ، فنیشنگ کا معاملہ، یہ ساری چیزیں اتنی پرفیکٹ ہوتی ہیں کہ اس کی بنیاد پر اس محنت کا صلہ اسے پرفیکٹ مل جاتا ہے. تو یہ ہمیں زندگی میں سمجھنا ہے اور اسے دیکھنا ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تیسری چیز آئی وقت کی قدر کرنا، اپنے ٹائم کو صحیح طور پر یوٹیلائز کرنا. اور جو ٹائم کو صحیح طور پر استعمال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور کامیابی عطا فرماتا ہے. چوتھی چیز سادگی. اپنی لائف کو ہمیشہ ایسی رکھیں کہ اس طریقے کی لائف ہمیشہ گزارنے کے اندر ہمارے لیے ایزی ہو. اس لیے کہ انسان نہیں جانتا کب اس کے ساتھ کیا معاملات ہونے والے ہیں، کب اس کے ساتھ کس قسم کی پوزیشن آنے والی ہے. تو اپنی لائف کو ہمیشہ سمپل رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور جب لائف کو سمپل اور سادہ رکھیں گے، خوراک سے لے کر ایوری تھنگ، تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ العظیم اللہ عز و جل ہمیں ضرور کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرمائے گا. اب آج کے دور کے اندر سادگی سے جو چیز روکتی ہے اور ایک مینٹلٹی ہماری بنی ہوئی ہے، اور وہ یہ دنیا، یار دنیا کیا سوچے گی، ایک وہ دنیا کا یہ تصور، دنیا کو دنیا دنیا دنیا، یہ ایک جو مینٹلٹی ہے نا، تو یہ مینٹلٹی شیطان جو ہمارا دشمن ہے وہ ہمارے اندر یہ چیزیں پیدا کرتا ہے. اس کو قرآن نے مینشن کیا ہے، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ. یہ قرآن مقدس میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ شیطان نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کیا، اور میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا، اور میں ضرور انہیں جھوٹی امیدوں میں رکھوں گا، اور میں ضرور حکم دوں گا انہیں. یعنی جھوٹی امید، ہم یہ کریں گے تو ایسا ہوگا، ہمارا ایسا رہیں گے تو اس طریقے سے ہماری لائف اسٹائل، لیونگ اسٹینڈرڈ، یہ ساری چیزیں. اب ہماری کیپیسٹی ہے وہ تو الگ چیز ہے، لیکن اگر ہماری کیپیسٹی نہیں ہے اور ہمیں شیطان امید دلا رہا ہے کہ آپ اگر اپنی لائف کو اس طرح سے مینٹین کریں گے تو یہ ہوگا، سوائے یہ جھوٹی امید کے نتھنگ اور کوئی چیز نہیں. یہ سب سے بڑا شیطان کا حربہ ہوتا ہے جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، اور وہ ہمیں ذلیل کرنے کے لیے
رسوا کرنے کے لیے، تباہ کرنے کے لیے، ناکام کرنے کے لیے اس طریقے کے ارمان ہمارے دلوں میں پیدا کرتا ہے اور یہ خواہشات پیدا ہوتی ہیں۔ میں نے تو آج ایک دوسری آیت جب میں نے پڑھی تو اللہ اکبر، ایک عجیب کیفیت پیدا ہوئی۔ قرآن مقدس میں شیطان کا ایک دوسرا فریب جو ہے اللہ عز و جل نے بیان فرمایا، یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا۔ شیطان وعدے کرتا ہے ان سے اور امیدیں دلاتا ہے انہیں، اور وعدہ کرتا ان سے شیطان مکر و فریب کا، یعنی امید دلاتا ہے ایسا کرو گے نا تو یہ ہو جائے گا، ایسا کرو گے۔ تو آج آپ دیکھیں جتنا بھی دنیا کے اندر اللہ ماشاء اللہ آپ سب کاروبار کرتے ہیں، اور اللہ کا فضل ہے کہ الحمدللہ آپ لوگ سب کافی حد تک دین کو جانتے ہوئے صحیح طور پر کاروبار کرتے ہیں، لیکن میکسیمم دنیا کے اندر دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس طریقے سے امیدیں دلائی جا رہی ہیں۔ اب آج کل آپ دیکھتے ہوں گے یہ رمی اور کیا کیا پتہ نہیں کیا کیا سب آ رہا ہے، لوگ بھاگے جا رہے ہیں اس کے پیچھے، اور سب غلط چیز، یہ شیطان امید دلاتا ہے۔ تو شیطان ہمیشہ تباہی کی امید دلاتا ہے، اور اللہ کیا فرماتا ہے، اسے بھی آپ سماعت فرما لیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ قرآن مقدس میں ایک طرف شیطان کی یہ چال بتائی گئی ہے کہ وہ امید دلاتا ہے کہ آپ ایسا کریں گے تو یہ ہوگا، ایسا کریں گے تو یہ ہوگا، اور اللہ فرماتا ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور وہ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ حد سے بڑھیں اور نہ تنگی کریں، ان دونوں کے بیچ اعتدال میں رہیں۔ یعنی اللہ کے نیک بندوں کی عادت یہ ہے کہ فضول خرچی بھی نہیں کرتے اور تنگی بھی نہیں کرتے، درمیان میں مڈل میں رہ کر کے وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اس پر ایک بزرگ کا قول مجھے بڑا پسند ہے، دو بزرگ کا قول ہے، دو بزرگوں کا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں بھلائی کے کام میں اسراف نہیں ہوتا، یعنی اگر آپ نے نیک کاموں میں اپنا پیسہ خرچ کیا نا تو اسے فضول خرچی نہیں کہتے۔ نیک کمائی سے مراد، نیک کام سے مراد یہ کہ آپ اپنے بیوی بچوں کے لیے خرچہ کیے، ماں باپ کے پیچھے خرچہ کیے، جائز کاموں میں خرچہ کیے، یہ اس کو اسراف نہیں کہتے، اس کو فضول خرچی نہیں کہتے۔ تو بزرگ فرماتے بھلائی کے کام میں اسراف نہیں ہوتا، بھلائی کے کام میں اسراف نہیں ہوتا۔ تو دوسرے بزرگ نے فوراً فرمایا، بزرگوں کی باتیں تو ایسی ہوتی ہے نا، ہم اور آپ بیٹھے تو ہماری باتیں اپنے اعتبار سے ہوتی ہیں، ان کی باتیں ان کے اعتبار سے۔ تو دوسرے بزرگ نے فرمایا اسراف میں کوئی بھلائی نہیں، فرماتے فضول خرچی میں کوئی بھلائی نہیں، اور بھلائی کے کاموں میں خرچ کرو تو فضول خرچی نہیں، بھلائی کے کاموں میں خرچ کرو تو وہ فضول خرچی نہیں، اور فضول خرچی اگر تم کرتے ہو تو اس میں کوئی بھلائی نہیں۔ تو اس چیز کو ذہن کے اندر رکھیں اچھی طریقے سے کہ ہمیں وہ راہ اپنانی ہے جو اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں اپنائی۔ تو ہوگا کیا؟ میں خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو آپ کے سامنے پیش کروں۔ سید الرسل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قدم فرش پر، دوسرا عرش پر۔ جب رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مشن بہت تیزی سے بڑھنے لگا تو ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس چٹائی پر سو رہے تھے اس چٹائی کے نشان حضور کی پیٹھ پر تھے۔ تو فاروق اعظم سے نہ رہا گیا اور عرض کرنے لگے سرکار قیصر و کسریٰ تو نرم گدوں پر آرام کریں اور آپ ٹوٹی ہوئی چٹائی پر آرام کرتے ہیں، اگر حضور اجازت دیں تو حضور کے لیے بھی بہترین بستر کا انتظام کیا جائے۔ تو سرکار نے فرمایا ان کے لیے دنیا ہے، ہمارے لیے آخرت ہے۔ ایک مزاج دینا تھا ہم اور آپ اس طریقے کی زندگی گزارنے کی توفیق مل جائے تو سبحان اللہ، ورنہ ہم لوگ یہ نہیں کر سکتے۔ لیکن بتانا یہ مقصود ہے ایک جامع اصول کے تحت کہ اپنی لائف کو سمپل رکھو، اپنی لائف کو بہت ایزی رکھو تاکہ کیسا بھی وقت آ جائے زندگی گزارنے کے اندر کوئی دشواری نہ ہو۔ اور جو انسان کی زندگی سادگی میں ہوتی ہے نا اس کے لیے ہر وقت جو ہے ایزی رہتا ہے، آسانی سے اس کی زندگی
گزرتی چلی جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب کامیابی کی 5ویں بات، اور اسی پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اگر کامیاب ہونا ہے تو اچھے لوگوں کی قدر کرنا سیکھو، اچھے کام کی قدر کرو، اچھے لوگوں کی قدر کرو، پیسوں کی قدر کرو، مکان کی قدر کرو۔ اب قدر کرنے، کھانے کی قدر کرو۔ میں قدر پر ایک حدیث شریف آپ کو سناؤں۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھی۔ ایک روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا زمین پر، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس روٹی کے ٹکڑے کو اٹھایا، اسے صاف کیا اور تناول فرما لیا، اور ارشاد فرمایا، عائشہ یہ عزت والی چیز ہے، اور یہ ایسی عزت والی چیز ہے کہ جب کسی گھر سے چلی جاتی ہے نا تو پلٹ کر نہیں آتی، اس لیے اس کی قدر کرو، اس کی قدر کرو۔ تو قدر کرنے والا، میں آپ کو بتاؤں، اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ دین کے کام کے سلسلے میں دنیا کے مختلف ملکوں میں جانے کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے، موقع بھی عطا فرماتا ہے۔ اس سے پہلے ہم لوگ UK جاتے تھے، اور ابھی میرا خیال ہے 3-4 مہینے پہلے گئے تھے، جون میں بھی ہم لوگ گئے تھے، لیکن اس سے پہلے والی پوزیشن میں اور جون میں نے فرق محسوس کیا۔ میری تھوڑی سی عادت ہے، میں سیکھتا رہتا ہوں کچھ بھی۔ میں نے جون میں فرق محسوس کیا۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ہم اپنے بیڈ روم سے سمجھ لیجئے کہ لائٹ آن ہے اور ہم اتر گئے تو آتے تھے تب بھی لائٹ آن ہی نظر آتی تھی، لیکن اب کی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ جیسے جاتے تھے پیچھے سے آ کے کوئی لائٹ آف کر دیتا تھا۔ تو میں نے سوچنے کی کوشش کی ابھی ایسا کیوں؟ تو ابھی الیکٹریسٹی کا بل اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب لوگ قدر کرنا شروع کر چکے۔ یہ قدر پہلے سے ہونی چاہیے۔ ہم بھی اپنے گھروں کے اندر اس چیز کا خیال رکھیں کہ فضول پنکھا نہ چلتا ہو۔ یہ قدر کرنا یہ گناہ کی بات نہیں ہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اور میں اگر قدر کے بارے میں آپ کو بتاؤں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی پلیٹ کے اندر ایک دانہ بھی نہ چھوڑو، پتہ نہیں کس دانے میں اللہ نے زندگی بھر کی روزی لکھی ہے۔ یہ دانہ ایک دانے کے حوالے سے، اور ذرا دیکھیں ہماری ناقدری کا حال کیا ہے۔ پانی کی ناقدری ایک عادت، یعنی ویسٹرن کلچر اتنا آ گیا کہ آدھا گلاس پانی پی کر آدھا پھینکنا، آدھا کولڈ ڈرنک پی کر آدھا پھینکنا، آدھا کھانا کھا کر آدھا پھینکنا، یہ ساری چیزیں، تو یہ ناقدری جو ہے وہ ہمیں ناکامی کی طرف لے جاتی۔ میں آج ہی کا واقعہ آپ کو بتاؤں، میں جو ہے وہ دربھنگہ بہار سے بامبے آ رہا تھا، فلائٹ کے اندر میرا ناشتہ بک تھا اور میں بہت تھکا ہوا تھا، تو میں نے جو ہے وہ ایئر کرو سے کہہ دیا کہ مجھے ڈسٹرب مت کرنا، مجھے آرام کرنے دینا، اور فلائٹ جب لینڈ ہوگا نا تو میں اپنا ناشتہ لے لوں گا۔ میں نے چھوڑا نہیں ناشتہ، میں اترا، مطلب جب فلائٹ لینڈ ہوا اور جب فلائٹ سے نکلنے لگا، بہت اچھا ایئر کرو تھا، مجھے زندگی میں بہت کم ایسے ملتے، لیکن اس سے میں نے بہت کچھ سیکھا۔ تو میں نے جب اسے کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا، بولے ہاں سر میں پیک کر دیتا ہوں، بہت اچھا ہے کہ آپ ویسٹ نہیں کر رہے۔ یہ سینٹنس اس کا مجھے ابھی بھی یاد ہے، یہ بہت اچھا ہے کہ آپ نے بک کرایا تھا، اپنا پیسہ آپ ویسٹ نہیں کر رہے، آپ لے میں پیک کر کے دیتا ہوں۔ اس نے پھر مجھے پیک کر کے دیا، اور اتفاق سے جو ڈرائیور مجھے ایئرپورٹ پر لینے کے لیے آیا تھا، مجھے ہاسپٹل جانا تھا، گھر پہنچ کر فوراً مسز کو لے کر، تو مجھے معلوم تھا کہ یہ بیچارہ کھائے گا کہ میں اس کے لیے رکھ لیا تھا، اور میں نے ڈرائیور کو کہا کہ میں ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، تم کہاں جاؤ گے ہوٹل میں کھانے کے لیے، یہ کھانا تم کھا لو، ویسٹ مت کرو۔ جو بندہ قدر نہیں کرتا نا اور ضائع کرتا ہے، پھر وہ نعمت اس سے چھین لی جاتی ہے، چاہے وہ پانی ہو۔ آخر کبھی آپ نے سوچا یہ جو چھینک آتی ہے نا ہمیں، تو چھینک پر الحمدللہ کہنے کا حکم کیوں؟ کبھی آپ نے سوچا؟ نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ جو رک جاتی ہے ہماری سانس رک جاتی ہے، چھینک آتے ہی ہماری سانس جو ہے وہ کنٹینیوز ہو جاتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ کہو کہ اللہ نے تمہیں نئی زندگی عطا فرما دی۔ ایک ایک سانس کی قدر، ایک ایک سانس کی قدر۔ تو اگر زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو قدر کرنا سیکھو،
چاہے پیسہ ہو چاہے صحت ہو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کے بارے میں واضح لفظوں میں فرمایا: نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، او کما قال. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے دو نعمتیں ایسی ہیں جس سے انسان غفلت برتتا ہے اور جس کو بے تحاشا مطلب اس کی قدر نہیں کرتا. نمبر 1 ہیلتھ، نمبر 2 ٹائم. فرصت کے وقت کی قدر کرو. اگر آپ کے پاس ایکسٹرا ٹائم ہے نا، قدر کرو. حضور فرماتے دو نعمتیں ایسی ہیں کہ ایک بار جاتی ہیں تو آتی نہیں ہیں، آتی ہیں جاتی ہیں تو آتی نہیں. تو ان دونوں چیزوں کی قدر. کیا ہمارے پاس کوئی ایسا پلان ہے کہ ایکسٹرا ٹائم میں ہم کیا کریں؟ کیرم کھیلیں گے، بیڈمنٹن کھیلیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. یہ ایکسٹرا. آج کا مسلمان ٹائم پاس تو کر رہا ہے، ٹائم یوٹیلائز نہیں کر رہا. ٹائم کو یوٹیلائز کرنے کا حکم. جب ہم ان چیزوں کا خیال کریں گے تو انشاءاللہ ایک بہترین کامیاب انسان کی حیثیت سے ہم دنیا کے سامنے ہوں گے. تو جس طریقے سے قدردانی اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے اخلاق، یعنی یہ 5 چیزیں جو اس کو آپ 5ویں جو چیز ہے کامیاب ہونے کے سلسلے میں، اس میں آپ یہ ساری چیزوں کو شامل کر سکتے ہیں. اخلاق کو بھی شامل کر سکتے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ قدردانی کو بھی شامل کر سکتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کو عزت دینا بھی شامل کر سکتے ہیں. اس لیے کہ جو عزت دیتا ہے اسے عزت ملتی ہے، جو عزت دیتا ہے اسے عزت ملتی ہے. بس یہاں ایک حدیث شریف میں آپ کے سامنے عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتے. ایک شخص آیا اور اس نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کے منہ پر ان کو برا کہنا شروع کیا. آپ چپ رہے. جب وہ چپ ہو گیا تو آپ فرماتے اگر تو نے جیسا مجھے کہا اور ویسا ہی میں ہوں تو اللہ مجھے معاف فرمائے، اور اگر میں ویسا نہیں جیسا تو نے کہا تو اللہ تجھے معاف فرمائے. تب جا کر انسان کسی مقام تک پہنچتا ہے، تب جا کر انسان کسی مرتبے تک پہنچتا ہے. تو آج مجھے یہ چند ضروری باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنی تھی. اتفاق سے اس ٹاپک پر تھوڑی سی اسٹڈی ہوئی تو میں نے سوچا کہ یہ ٹاپک کو ڈائجسٹ کرنے والا اگر کراؤڈ ہو تو زیادہ بہتر ہوگا میں ان کے سامنے پیش کروں. ایسے کئی ٹاپکس الحمدللہ ہیں، خاص طور پر آج کے دور کے اندر ڈپریشن، اسٹریس، ٹینشن، اس کے سلسلے میں پوری دنیا میں ایک لہر چل رہی ہے، اور سچویشن ایسی ہے کہ ہر چوتھا یا چھٹا آدمی ٹینشن یا ڈپریشن کا شکار ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنے ایزی طریقے بتائے ہیں ٹینشن لیس ہونے کے سلسلے میں. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اس کے سلسلے میں عرض کروں گا. اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور گزارش میں کروں گا کہ میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ ہماری سوسائٹی کے اندر رشتے خراب ہو رہے ہیں، بہت خراب ہو رہے ہیں، ناچاکیاں بڑھ رہی ہیں. تو قرآن کا کون سا فارمولہ ہے جس کی بنیاد پر رشتے بکھرے نہیں، رشتے جڑے رہیں؟ تو یہ پروگرام انشاءاللہ ہم کبھی کسی وقت کریں گے جس میں ہم چاہیں گے کہ لیڈیز بھی شریک ہوں اور جینٹس بھی شریک ہوں. انشاءاللہ وقت جیسے ہی اویلیبل ہوگا تو آپ تک یہ اطلاع پہنچائی جائے گی، تاکہ ہم مینٹلی اپنے آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر پرفیکٹ کرنے کی کوشش کر سکیں، اور اپنی زندگی کو جو اپنی مرضی کے مطابق ہم گزار رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم پریشان ہیں، اسے اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات کے ساتھ ساتھ آج کے دور کے تقاضے کے اعتبار سے صلحاء کے اقوال اور عرفاء کے اقوال اور دانشوروں کے اقوال کو سامنے رکھ کر گزارنے کی کوشش کریں، تاکہ ہماری زندگی پیسفل گزر سکے. بس یہ بات بھی خاص طور پر ذہن میں رکھیے گا، کامیاب جو 60 سال کی عمر کے بعد آدمی جس چیز کو کامیابی سمجھتا ہے کہ ایمان سے میں اس دنیا سے گیا تو میں کامیاب ہو گیا، اس ایمان کو آج ہی سے اپنی زندگی میں ہم کو رکھنا ہے کہ ہم اس وقت کامیاب ہوں گے جب ہم ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جائیں. جس طریقے سے ایک چھوٹی سی بات بتاؤں کہ ہم اگر ٹرین میں سفر کر رہے ہیں اور ہماری جیب میں اگر 200 روپے ہیں
تو ہم کیسے بھی کروٹ لے کے سو جائیں گے، ہم کو کوئی فکر نہیں ہوگی. بیگ میں 300 روپے ہیں، ہمیں ٹینشن نہیں ہوگا، ہمیں نیند بھی آ جائے گی. لیکن اگر 5-10 لاکھ روپے ہیں تو بس آنکھ لگے گی، فوراً اٹھیں گے، ہے تو سیدھے پیسے. بیگ میں رکھا ہے تو آنکھ کھلے گی، فوراً دیکھیں گے بیگ تو کوئی اٹھا تو نہیں لے گیا. چونکہ قیمتی چیز ہے نا، 200-300 کی اہمیت نہیں ہے، 5 لاکھ 10 لاکھ کی اہمیت ہے نا. بس یوں سمجھ لیجئے، بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں، پوری دنیا اس وقت ہم سے ایمان چھیننے کی کوشش کر رہی ہے. ہمیں ہر وقت الرٹ رہنا ہے کہ کہیں ہمارا ایمان تو نہیں جا رہا ہے. جب تک کہ ہم اس کے بارے میں غور نہیں کریں گے اور الرٹ نہیں رہیں گے، جملوں سے بھی، گانوں سے بھی، باتوں سے بھی، الفاظ سے بھی، کردار سے بھی، بہت ساری چیزوں سے دائرہ ایمان سے نکلنے کا معاملہ ہو جائے گا. اللہ کرے ہم زندہ رہیں ایمان کے ساتھ، اور اللہ ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے. میں آپ سب کا پھر ایک مرتبہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت دیا اور تشریف لائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.